اب ہم اس ویڈیو کے اندر اربنائزیشن کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی اپرچونٹیز ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو گائز جب ہم اس تناظر میں اربنائزیشن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کون کون سی اپرچونٹیز جو ہے وہ ہمیں آفر کرتی ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اربنائزیشن کے ساتھ ساتھ، اس کے گرو ہونے کے ساتھ ساتھ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بھی گرو کرتی رہتی ہیں، کیونکہ اربنائزیشن اور بزنس ایکٹیویٹیز کے درمیان ایک ڈائریکٹ ایک ریلیشن شپ ہے. گائز اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر جو ہیں ہمیں انویسٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، ہمیں پروڈیوسرز اویلیبل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر پھر اینڈ کنزیومرز ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، ریٹیلرز ہوتے ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں، اور پھر لیبر جو ہے یہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ وہاں پر اسپیشلائزڈ جو لوگ ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے بزنسز کی یہ کم ہو جاتی ہے. اور پھر شہروں کے اندر ایک سڑکوں کا ایک اچھا خاصا ایک نیٹ ورک بھی اویلیبل ہوتا ہے، جس سے پھر یہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے یہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے یہ بھی شہروں کے اندر کم ہوتا ہے. تو پھر گائز ان تمام سہولیات کی وجہ سے شہروں کے اندر جو بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ زیادہ فلورش کرتی ہیں، یہ آسانی کے ساتھ گرو کر جاتی ہیں. اور پھر گائز اس کے علاوہ شہروں کی وجہ سے جو مجھے ایک اور اس کی اپرچونٹی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر ہم آسانی سے جو ایک سیلف بزنس ہے اس کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف تھوڑی سی موٹیویشن رکھتے ہوں، تھوڑا سا کرج رکھتے ہوں، اور ہم ایک ایک مارکیٹ کا ایک انالیسس کر لیں، اور ہمیں وہاں پر جو سپلائی اور ڈیمانڈ کی سچویشن کا اندازہ ہو جائے، تو پھر ہم بڑی آسانی کے ساتھ کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں کون سا بزنس جو ہے یہ شروع کرنا چاہیے. تو گائز اس طرح پھر یہ جو اربنائزیشن ہے یہ ہمیں ایک سیلف بزنس کی طرف بھی ہمیں ایک بڑی آپشن اور ایک بڑی اپرچونٹی مہیا کرتی ہے. تو پھر گائز اس کے علاوہ جب ہم مزید سوچتے ہیں کہ اربنائزیشن جو ہے یہ ہمیں اور کون سی اپرچونٹی جو ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، تو پھر مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اربنائزیشن کی وجہ سے یہ جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے یہ بھی زیادہ ہوتی ہے. یس گائز اگر ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں تو پھر وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ میجر سٹیز آف دا ورلڈ آر generating more than 80% of the global GDP. Yes guys, at international level, more than 80% of the global GDP is being generated from major cities. اور پھر گائز جب ہم اس پوائنٹ کو اپنے ملک کے تناظر کے لحاظ سے سوچتے ہیں تو پھر یہاں بھی جو فگرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹنگ نہیں ہیں. تقریباً یہ جو ہمارے 10 میجر یہ جو ہیوی ویٹ سٹیز ہیں، these cities are generating more than 55% of our annual GDP. اور پھر یہ جو ہمارے پاس ایک 55% کا ایک یہ جو بڑا شیئر آتا ہے شہروں کی طرف سے، اس کے اندر ایک بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف کراچی شہر کی ہے. That contribution of Karachi city varies from 12% to 15% per annum. اور پھر گائز جب ہم اس کے علاوہ اربنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی اپرچونٹیز کے اوپر مزید غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اربنائزیشن کی وجہ سے جو ریونیو جنریشن ہے یہ بھی زیادہ ہوتی ہے. یس گائز our major cities are a major source of revenue generation, and these are 10 major cities. These 10 mega cities are contributing more than 95% of our federal taxes. Yes guys, more than 95% of our federal taxes are being contributed by our 10 major cities. اور پھر یہ جو 95% کا یہ جو شیئر ہے اس کے اندر صرف اکیلے کراچی شہر کی جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 55%، اینڈ دس از فالوڈ بائی اسلام آباد ایٹ 16% اینڈ لاہور ایٹ 15%. اور پھر گائز جب ہم اس ریونیو جنریشن کی اپرچونٹی کے علاوہ مزید اربنائزیشن
کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہمیں ایک ہیلتھ کی جو اپرچونیٹی ہے یہ بھی اویلیبل ہے۔ گائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے شہروں کے اندر بڑے سوفسٹیکیٹڈ جو ہاسپٹلس ہیں یہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، جہاں پر ویل ایکوپڈ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اویلیبل ہوتی ہے، اور انتہائی ایکسپرٹ اور اسپیشلائزڈ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی جو سرجیکل آپریشنز ہیں انہیں بآسانی حل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائز ہمارے یہ جو بڑے شہر ہیں یہ پھر ہمیں ایجوکیشنل اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ہے، ہمارے ماڈرن کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز جو ہیں یہ بھی ہمیں بڑے شہروں کے اندر آسانی سے مل سکتی ہیں، اور وہاں پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بآسانی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر گائز اس کے علاوہ جو ہمیں اربنائزیشن اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے اس کے اندر ہماری ایک سوشل ڈیولپمنٹ اور جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی ایک بڑا اہم جو ہے اس اربنائزیشن کا رول ہے، کیونکہ شہروں کے اندر لوگ جو ہیں یہ زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں، وہاں پر پھر پارکس ہوتی ہیں اور دوسرے جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جو گریونسز ہیں ان کے اوپر جو مختلف جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو ایوالو کرتے ہیں اور ان کو بآسانی ایڈریس کر لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہماری یہ جو اربنائزیشن ہے یہ پھر ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی پروان چڑھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر شہروں کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو، پبلک آرڈر ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جو پرائس کنٹرول کا جو میکانزم ہے یہ بہتر ہو اور شہروں کا جو ہیپی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو، تو اس سے پھر جو انٹرنیشنل جو ٹورسٹس ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوکل ٹورسٹس ہیں وہ بھی ان شہروں کا پھر جو ہے وزٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ جو ان کی جو ایک پریفرنس میں ہوتا ہے۔ اور پھر گائز جب ہم ان تمام سہولیات کو دیکھتے ہیں جو ہمیں شہر جو پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان اپرچونیٹیز کے ہوتے ہوئے لوگوں کا جو ایک ایکسپوجر ہے ان تمام سہولیات کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے پھر یہ جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ بھی شہروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ شہروں کے جو لوگ ہیں یہ انٹلیکچولی بھی زیادہ گرومڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک ایکسپوجر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو گائز اب ہم نے اس ویڈیو کے اندر اربنائزیشن کی وجہ سے یہ جو پیدا ہونے والی چند اہم اپرچونیٹیز ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو اربنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی اپرچونیٹیز کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر اربنائزیشن کی وجہ سے جو پیدا ہونے والے چیلنجز ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو۔